أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے محسن بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، انتہائی احترام لائق ماؤں، معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال قرآن و حدیث دے اس تبلیغی سلسلے میں جڑا جمعہ دے خطبات اندر عرض کیتا جا رہا ہے، اللہ اپنی خاص مہربانی نال قبول و منظور فرما لے۔ میرے معزز بھائیوں، ساتھیوں، یہ تو اس بات کا پتہ ہے کہ میں اج دے سبق اندر ایک انتہائی ایمان افروز عنوان نال گزارشات عرض کر رہا ہاں۔ اج دے خطبہ جمعہ کا مضمون یہ ہے کلمے کی برکت۔ پچھلے جمعے اندر صرف تمہیدن چند باتیں عرض ہو سکیاں، وقت ختم ہو گیا،
تو لہذا اج بغیر تمہید دے تفصیلی گفتگو ہوئے گی. اللہ سانو صحیحانے اندر قرآن و حدیث نو سمجھ کے یہ بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کتنے لوگ کتنیاں قوماں یہو جیاں کہ جنہاں نو بڑیاں بڑیاں قوتاں نال نوازیا گیا، بڑی دنیا دی دولت، بڑا جاہو جلال انہاں دے نصیبے اندر کیتا گیا، لیکن جن لوگوں نے کلمے نو لے کے اپنے آپ سے لاگو کر لیا، اللہ نے پھر ان لوگوں تے انعامات دیاں بارشاں وسائیاں، اور جنہاں نے اس کلمے دی عظمت اور برکت نو نہیں سمجھا، پھر اللہ دے ان لوگوں تے عذاب بھی آئے. سورہ انعام اندر آیت نمبر 6 وچ اللہ نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی، فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کیا ان لوگوں نے نہیں ویکھیا، اے لوگوں تسی ان لوگوں دیاں داستاناں نہیں سنیاں کہ کتنے لوگ تہاڈے تو پہلے، کتنیاں قوماں جنہاں نو اسی ہلاک کر چھڑیا. فرمایا اللہ کریم نے کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، جنہاں نو زمین دیاں بادشاہیاں عطا فرمائیاں، جنہاں نو زمین تے حکمرانی عطا فرمائی، بڑے دبدبے دے مالک بنایا، اور جنہاں نو باز ہو رہے نے نا، فرمایا ما لم نمکن لکم، تہانوں تے انہاں نوازے ہی نہیں، تہانوں انیاں طاقتاں عطا فرمائی ہی نہیں جنیاں ان لوگاں نو اللہ نے طاقتاں عطا فرمائیاں. اللہ نے ان لوگاں نو حکومتاں مضبوط عطا فرمائیاں، ان لوگوں واسطے من تے سلیاں دے انتظام ہوئے. اللہ کریم نے اپنی رحمتاں انہاں تے نازل کیتیاں، کدرے باغات نے، کدرے انہاں تھلے نہراں چلدیاں نے، کدرے حکومتاں اندر انہاں دیاں بڑیاں باتاں نے نا. فرمایا اللہ کریم نے کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. سب کہو پھر کہو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوئے. اللہ نے فرمایا اسی او انا وَأَرْسَلْنَا، فرمایا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، انہاں تے بارشاں وسائیاں، خوب رحمت دیاں بارشاں وسائیاں نال. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، فرمایا او دے نیچےوں نہراں جاری فرما چھڑیاں. اتنے اللہ دے نام جدو انہاں نے کلمے تو منہ موڑیا، کلمے تو رخ موڑیا، پھر اللہ نے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. کیوں ہلاک کیتا؟ دو جملیاں کئی واضح بیان فرما چھڑے. فرمایا اللہ نے
کہ فَأَهْلَكْنَا بِذُنُوبِهِمْ انہاں دے گناہاں دے بدلے گناہاں دی بدولت گناہاں دے سبب انہاں نو اسی ہلاک کر چھڑیا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فرمایا اے دے بعد اسی دوسریاں قوماں نو آباد کر چھڑے ہیں۔ اللہ نے جدوں بھی کفر نو توڑیا کلمے دی محنت نال کلمے دی برکت نال اللہ نے کفر نو توڑیا کلمے دی برکت نال جدوں بھی کوئی کلمے نو اخلاص نال اور اپنی قوت دے نال اور اپنی حقیقت نال وجود اندر لے آندا ہے یا ایویں سمجھو کہ جدوں بھی کلمہ اپنی قوت اور حقیقت نال وجود نال آندا ہے نا اے دے مقابلے اندر کفر جتنا بھی طاقتور ہوئے او ٹوٹدا چلا جاندا ہے پاش پاش ہو کر کے رہ جاندا ہے۔ دیکھو نا اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور جے کوئی حکومت نہیں کوئی جناب بڑیاں سپرٹا تے طاقتاں نہیں لیکن اللہ نے مقابلے اندر جڑا کفر آیا ہے نا او ایہو جا کافر جڑا کہندا انا ربکم الاعلی میں بڑا رب ہاں۔ اللہ کریم نے جس لوگاں نو دسیا کہ کنات والے ادھر دیکھو میرے لاڈ پیغمبر میرے لاڈلے جے پیغمبر موسیٰ نہتے خالی ہاتھ مقابلے اندر آئے لیکن کلمے دی طاقت انہاں دے کول سی کلمے دیاں برکتاں نو سمجھدے سن کلمے تے محنت کیتی ہوئی سی کلمہ اخلاص نال سکھیا ہویا سی کلمہ اسی کلمہ سکھیا ہی نہیں اخلاص نال کلمہ سکھیا ہویا سی تے پھر اللہ نے ایڈی مدد فرمائی کلمے دے مقابلے اندر آن والا بھاویں اپنے آپ نو رب کہلاوے اللہ پانیاں اندر غرق کر دینا ہے اسے پانی وچوں کلمے دی طاقت لے کے جان والا کلمے نو سینے تے سجان والا کلمے دی روح نو دل و جان اندر سمان والا اللہ اسے کلمے دی برکت نال اسے پانی چوں اللہ کلمے والے نو پار کر دیندا ہے۔ کلمے دے مقابل اندر جتنا مضبوط کفر نہ کیوں ہوئے کفر کیوں نہ ہوئے اللہ انہوں نیست و نابود فرما دیندا ہے۔ ہاں کلمہ کلمے کی برکت ہاں جی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگ دنیا تے ہلاک ہوئے قوت دی کمی نال طاقت دی کمی نال جتنیاں قوماں مغلوب ہوئیاں جتنیاں قوماں سیرے نگی آئیاں جتنیاں قوماں نے شکست کھادی وہ ساریاں قوماں طاقت دی کمی نال نیست و نابود ہوئیاں طاقت دی کمی نال قوماں مغلوب ہوئیاں اور ہلاک ہوئیاں تے پھر کلمے دی طاقت دے مقابلے اندر اور طاقتاں ہے جی کی حیثیت رکھ دیاں نے کہ کلمے دی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے جیڑی قوم بھی کلمے نال ٹکرائی کلمے دی طاقت نال ٹکرائی وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی یہ کلمے دی برکت اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال پیارے نوح علیہ السلام دا تبلیغ دا زمانہ ہے نا 1000 سال تو زیادہ اللہ نے پیارے حضرت نوح علیہ السلام نو زندگی عطا فرمائی اللہ دے پیغمبر باز کر دے نا حضرت نوح علیہ السلام نو پتھر مارے جاندے نا تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے اللہ دے نبی کلمے نو لے کر کے اٹھے حضرت نوح نجیح اللہ کلمے نو لے کر کے اٹھے لینا اس وقت یعنی اس زمانے دے اعتبار نال حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ہی رسول یعنی اس زمانے دی پوری امت واسطے حضرت نوح اکیلے رسول لینا اور جن اس وقت دی پوری انسانیت واسطے اللہ دے پیغمبر حضرت نوح اکیلے ہی نبی بن کر کے آئے اکیلے ہی
رسول بن کر کے آئے. ہن پوری انسانیت واسطے حضرت محمد رسول اللہ بھی رسول بن کر کے آئے. مگر فرق اتنا ہی نا، حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ، حضرت نوح اپنی محدود وقت تک نبی تے رسول بن کر کے آئے، لیکن پیارے پیغمبر قیامت تک واسطے اللہ دے رسول آخر الزمان نبی بن کر کے آئے. فرق اتنا. اور جناب اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو دعا کر دینے نا، ادھر ویکھنا تبلیغاں کر دینے. اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام لوگ کہندے نے او مولوی گلاں نہ کر، کدھر تو نبی بنیا پھرنا ہے، گل نہیں سننے. اللہ دے نبی نوح فرما دے یارو میں تہاڈا کم تے حرج نہیں کردا نا. اج دیاں تبلیغاں بڑیاں سوکھیاں جناب، مگر او دن بھی ایسا نا. اللہ دے نبی منگ دے کچھ نہیں، لیندے کچھ نہیں. اللہ اللہ لوگوں بات نے جا اپنا کام کر، ساڈا کام گوانا ہے. حضرت نوح فرما دے نا نا بھائی اپنا کام نہیں کیتی جاؤ. اگر کوئی بندہ سفر تے جا رہا ہے 5-5 10-10 میل بلا وجہ صرف تبلیغ دی خاطر او دے نال ہی ٹرے جاندے نے نا، اللہ دے دین دی تبلیغ کر دے نے نا. اگر کوئی حال چلا رہا ہوندا ہے اللہ دے نبی نوح بھائی تو اپنا کم بھی جاری رکھ، نال نال ٹرے پھر دینے، اللہ دے دین دی تبلیغ کر دینے. مگر کون نے چھٹلایا؟ اللہ دے نبی حضرت نوح دے ہاتھ آسمان بنے اٹھ گئے، کہندے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ دے نبی دعا کر چھڑیاں، اللہ دے عرش نو نبی ہلا چھڑیا، کہندے نے ربی انی دعوت قومی، ہے میرے اللہ جی میں اپنی قوم نو پکاریا لیلا و نہارا. اللہ راتی میں تبلیغاں کیتیاں، ادھی رات تک آواز کردا رہا، دن نو دوپہر دا ویلا اللہ سونے میں گرمیاں وچ آواز کردا رہا، رات نو سردیاں وچ آواز کردا رہا. مگر اللہ سونے ہم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے فرار اختیار کیتا، انہوں نے دوریاں ہی اختیار کیتیاں. اللہ سونے ہن میری دعا ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ انہاں کافراں دا زمین تے ایک گھر بھی باقی نہ رہن دے. اللہ دے نبی بد دعا کر چھڈی. سوچنا میرے ویر ایتھے ایک سوچن دا مقام ہے نا. اللہ دے پیغمبر کتنی دیر واز کردے رہے، 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ سال 2 سال کنے سال، ہاں ہاں ویکھو 950 سال تک واز جاری رہا. ایک دن بھی اللہ دے نبی دے ذہن اندر نہیں آیا یہ نتیجہ تے نکلدا کوئی نہیں. اج تے خوشخبریاں تہانوں ہیں جی سال نہیں گزرنے پاندا، سینکڑے ہزاروں لوگ اللہ تے دین نو سمجھن والے بنے ہوندے نے. ہیں جی اجے کہنا کوئی قرآن اور حدیث میں اثر نہیں، اور بیان تے کر اچھے انداز نال، محبت نال، انتہائی دل دی عقیدت اور احترام نال. اور جیڑا دین تو دور ہے انہوں اپنے دل دی دھڑکن سمجھ کے دے نال بات کر. ہے جی جیڑا دین تو دور ہے انہوں اپنا پیارا سمجھ کے او دے تو نفرت نہ کر. اگر نفرت کریں گا یہ دین تو اور زیادہ دور ہوندا چلا جائے گا. اگر چاہنا ہے کہ کسی ساتھی دا بھلا ہو جائے انہوں پتا جو نہیں یہ میرا واز انشاءاللہ کدی آئے گا جمعے اللہ دے فضل نال کہ جدوں تک پتا نہیں سی نا لوگاں نو پیارے نبی نو پتھر مار دے سن، حضور نو تلواراں مارن واسطے تیار ہوندے سن، قتل دے ارادیاں نال نکلدے سن. جدوں پتا لگ گیا تے اوہی تلواراں پیارے نبی دی اگیوں پچھیوں سجیوں کھبیوں حفاظتاں کردیاں ہوئیاں جا رہی ہیں. جدوں تک پتا نہیں سی ادو تک جان دے ویری، جدوں پتا لگ گیا سونے نبی دی قدر دا ادو جان دین والے بن گئے. نبی واسطے جان
حضور دے اشارے تے مر مٹنے والے بن گئے. یہ میرا الگ واز ہے انشاءاللہ. میں الگ یہ مضمون تیار کر رہا. یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مضمون ہوئے گا. شاید یہ تو پہلے اس موضوع تے گفتگو تسی نہ سنی ہوئے گی. تو برکہ بیراج والا آواز سنو, کلمے دی برکت والا آواز سننا ذرا. اللہ دے نبی کتنے 100 سال 950 سال تک اللہ دے دین دی تبلیغ کردے رہے. ایک دن بھی اللہ دے نبی نوح دے ذہن اندر نہیں آیا کہ جی نتیجہ تے کوئی نکلدا نہیں. نتیجہ نے میرے ویر میرا تہاڈا کام محنت کرنا. یہ نتیجہ اللہ نے اپنے کول رکھیا ہوا ہے. نبی نے نہیں کہا اللہ میں تے ترس گیا, ترلے مار مار کے کھپ گیا. یہ ہور تے گلاں دی گلاں. میرا ایڈا محبوب چچا وہ نہیں کلمہ پڑھدا پیا. حضور رون لگ گئے. پیارے نبی روئے. اللہ نے فرمایا سونیا یہ کلمے نو پہنچانا تہاڈا کام ہے, یہ کلمہ دل وچ اتارنا میں خدا دا کام ہے. یہ ہدایت صرف اللہ نے فرمایا میرے اختیار اندر. تو لہذا اسی تسی سوچیے جی نتیجہ کوئی نہیں نکلدا. ہاں نتیجہ نکلے نہ نکلے, جو آسمانوں تو دین نازل ہوا ہے اس دین نو علماء دی ڈیوٹی ہے, امت محمدیہ دی ڈیوٹی ہے کہ اس دین نو اگے پہنچاون. پاویں دین وچوں ایک لین یاد ہوئے, ایک حدیث یا ایک ایت بھی کیوں نہ یاد ہوئے. صرف قاری یعقوب دا کام نہیں, صرف کسی اور خطیب دا کام نہیں کہ اے تبلیغ کرن, باقی کوئی سارا کچھ علم سکھیا ہوئے, قرآن و حدیث تو آگاہی اور واقفیت ہوئے, مگر کسی نو بات نہ کرن, کسی نو بات نہ دسن. نہیں, پوری امت محمدیہ دی ڈیوٹی اور اس جماعت نو ایڈی عظیم جماعت آکھیا گیا ہے جیڑی دین دا کام کرے, تبلیغ دا کام کرے. اے تبلیغ اے نہیں کہ بھائی قرآن و حدیث تو ہم نہیں جانتے, ہاں جی ہم مسائل تو نہیں جانتے, بس جی فضائل ہی فضائل ہیں. اچھا ٹھیک ہے, فضائل نہیں رکھو کہ نبی سونے دا طریقہ یہ کوئی فضیلت نہیں. نبی دا طریقہ چھڈو, جے نبی دی بات نو پسے پشت ڈالو تو یہ کوئی اہمیت نہیں. بڑیاں اہمیت, یہ بہت بڑی بات ہے. جتنی مرضی فضیلت, جتنا مرضی پیار, جتنی مرضی محبت پیارے نبی نال, اگر سونے نبی دے اسوہ حسنہ تے عمل نہ کیتا جائے وہ محبت فضول محبت ہے. وہ محبت ایسی محبت ہے جہاں کوئی مول نہیں پہن لگیا. میں عرض کر رہا کہ اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اے نتیجے تو بالا تر ہو کر کے جناب دعا کرتے ہیں اللہ اللہ. پھر ایک اور بات سن لو, اے میرے اللہ سونے دی عجیب قدرت ہے. اللہ نے فرمایا میں اپنے کسے نبی نو بھی طاقت دے کر کے قوت دے کر کے نہیں بھیجیا, میں اپنے نبی نو بھیجیا ہے غریبی اندر, مسکینی اندر بتلانا اے مقصود سی. اللہ دسنا اے چاہتا سی کہ لوگوں نبی قوت دے اعتبار نال بے شک غریب نظر آندا ہے, طاقت دے اعتبار نال بے شک مسکین تے کمزور نظر آندا ہے, مگر نبی دے نال میں ہاں اللہ دسنا چاہتا ہے جی. پھر کوئی نبی نو زیر کر سکیا ہے؟ اللہ نے اتنی قوتاں عطا فرمائیاں. اے بات اللہ نے دسی اور تسی کہو گے حضرت سلیمان علیہ السلام نو او معجزے دے طور تے حکومت ملی. ہاں ورنہ اللہ اپنے نبیاں نو مسکینی دی حالت اندر, غریبی دی حالت اندر بھیجدا ہے اور دسدا ہے کہ اے ویکھو اے میرا غریب جہا نبی جے, پالو ہا گھیرے سارے قتل کرن دیاں سازشاں بنا لو ہاں, اے ویکھو وچوں نکل کے جا رہا ہے. میں ہاں نا, میں اپنے نبی دے نال سارے گھیریاں دے وچوں نکل کے جا رہا ہے نبی سونا ہے, اکھاں چ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ نبی دے نال میں ہونا. ہاں باقی ساری دنیا کسی اور نال ہوئے, لیکن میں خدا تے نبی نال ہے نا. جب اگے جا کے حضرت ابو بکر صدیق نے پریشانی کا اظہار کیتا, حضور نے ادھر فرمایا سی ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. کیوں غم کھا رہے ہیں, کیوں پریشان ہے؟ اللہ سارے دونوں دے نال ہے. اللہ دی مدد صحیح مدد ہی ہوئے, اللہ دی مدد صحیح مدد ہوئے. باقی سارے عارضی پروگرام اللہ دے علاوہ کوئی اور کہے کہ مینوں او بھی میرا فائدہ کر سکتا ہے, او بھی مینوں جو میری بگڑی بنا سکتا ہے, فلاں مینوں اولاد دے سکتا ہے, اے او دا جناب غلط ذہن ہے. اے دین نال اس بات دا کوئی واسطہ نہیں. تو میں عرض کر رہا اللہ تبارک و تعالی نے دسیا کہ لوگوں اے دیکھو میرے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے نے, تے دعا ادھے منٹ دی 5 منٹ نان 2 رکوع پورے دعا ہی دعا, ایڈی لمبی دعا
ہے کئی ساتھی کہندے نے جی دعا لمبی، کئی کہندے نے جی پتہ نہیں کی کرتے ہو، پیار دی گل ہے نا، کئی تو کہندے نے جی اجے تک بات شروع ہوندی ہے تسی ٹائم کیوں ویکھدے ہو؟ ٹائم حالانکہ خطبے دا ٹائم دیکھنا ہی پیندا ہے، مجبوری ہوندی ہے، وقت دا تعین ہوندا ہے ایک، لیکن اللہ 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 برکیف اللہ والیاں دا طریقہ یہ ہوندا ہے کہ رب کو جدو منگدے نے نا وہ وقت دا خیال ذہن وچوں کڈ کے رب نال گلاں کردے نے۔ یہ کی ہویا گلاں رب نال ہو رہی ہو، منگیا رب کو جا رہا ہوئے تو پھر کہے جی میں ادھر جایا، ادھر نہ میرا بگڑ جائے، اور رب نال گلاں کر رہے ہیں، رب کو منگ رہے ہیں تو بگڑنا تیرا کی ہے؟ اللہ نال گلاں کرنے والے دا سمردا ہی سمردا ہے، ہاں جی رب تو بگانا ہو جائے تو وہ بگڑتا ہے، رب دا بن نال بگڑتا تو کچھ بھی نہیں نا، کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے نور بد دعا کر چھڈی، ہاں 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 کہندے نو ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافراں دا گھر ایک ویروے زمین تے نہ چھڑ، اللہ دی طرف عذاب آن لگے، فرمایا قبول ہو گئی ہے تیری بد دعا میرے نبی، واقعی ان لوگوں میں بڑا ستایا ہے نا، فرمایا جوڑا جوڑا کشتی اندر بٹھا لو، ایک طرف شیر ہے ایک طرف بکری ہے نا، ایک طرف چوہا تے ایک طرف بلی ہے، ایک طرف بھیڑ اور دوسری طرف بھیڑی ہے نا، اللہ بنے گا کہ ایک دوسرے نو کھا جان گے، بچ کوئی نہیں سکے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا من القا بینہم العداوۃ یا نوح، پیارے نوح دس انہاں دے درمیان دشمنی کنے پائی ہے، انہاں دے درمیان عداوتاں کنے رکھیاں نے، من القا بینہم العداوۃ یا نوح، حضرت نوح جواب اندر کہنے لگے اللہ سونیا انہاں دے دل اندر ایک دوسرے دیاں دشمنیاں تو پائیاں نے، عداوتاں تو پائیاں نے، اللہ کریم نے فرمایا فرمایا اللہ کریم نے فَأُلْقِي بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّةَ، فرمایا انہاں دے دلاں اندر محبت بھی میں ہی پا دیاں گا، ہن کوئی کسے نو کچھ نہیں کہے گا، ہاں ہاں کوئی کسے نو کچھ نہیں کہنے لگیا، جناب ایک دوسرے دے نال لڑن گے نہیں، جھگڑن گے نہیں، ایک چیز دوسری نو کھائے گی نہیں، شیر بکری نو کچھ نہیں کہے گا، بلی چوہے نو کچھ نہیں کہے گی، جناب بھیڑیا بھیڑ نو کچھ نہیں کہے گا نا، اللہ نے انہاں دے دل اندر محبت پا چھڈی ہے نا۔ ہن گل سمجھنا میرے ویر، بھیڑیا دے اندر موجود، ساپے دے اندر موجود، اور جناب ہو جیاں مخلوقاں کشتی اندر سوار ہے، مگر مشرک کشتی اندر سوار نہیں ہو سکتا ہے جی، معاہداں دی کشتی اندر، معاہداں دے بیڑے اندر مشرک کدی سوار نہیں ہو سکتا، اے محمدی بیڑا ہے نا، اے معاہداں والا بیڑا ہے نا، اے دے اندر مشرک کدی سوار نہیں ہو سکتا۔ ہن اللہ کریم نے دیکھو رنگ اللہ دے، اللہ نے حکم دیتا ہے پیارے نو سب تو پہلا میری مخلوقاں وچوں ایک چھوٹی جنی مخلوق اے چونٹی کیڑی نو اٹھا کے کشتی اندر رکھو۔ عاجزی بندے نو انسان نو کتھوں دا کتھے پہنچا دیندی، جیڑی مخلوق سب تو چھوٹی مخلوق ہے نا، آج عاجزی کرنے والی مخلوق ہے نا، نکی جی ساڈیاں تہاڈیاں نظراں، لیکن اللہ دے کاغذات او وڈا ہے جیڑا اللہ دی عبادت کرے، جہاں عقیدہ صحیح ہوئے، پاویں کیڑی ہوئے، پاویں ہد ہوئے، پاویں اور کوئی پرندہ، پاویں شہد والی مکھی کیوں نہ ہوئے، ہاں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک بدعتی گندی مکھی دی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ چنگی جڑی مواحد مکھی ہے نا شہد والی، او دی ویلیو ہے اللہ دے دربار اندر، کلمے دی برکت والا آواز سنو بھائی، عرض کر رہے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام چونٹی نو اٹھا کر کے سب تو پہلا کشتی اندر رکھ دینے نا، دیکھو لوگو آج جی تے انکساری تواضع جناب کرن والی اللہ دی جڑی بھی مخلوق ہوئے، اللہ دے نزدیک او دا بڑا اکرام ہے، بڑیاں او دیاں عزتاں نے نا۔ ہن ادھروں اللہ دا عذاب آ گیا نا، آسمان پھٹیا، اللہ دا قرآن بولیا،
جدو پانی سرکش ہو گیا نا، دسن والے دستے نے، تفسیراں والے لکھتے ہیں نا، جیڑا فرشتہ پانی نو کنٹرول کر رہا سی نا، پانی نو چلا رہا سی نا، اس فرشتے دے ہاتھ چوں بھی بے قابو پانی ہوندا جا رہا سی نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اسی اینو اپنے امر نال چلا رہے ہاں۔ اللہ اپنے امر نال پانی چلا رہا جے لوگو، اللہ تبارک و تعالی دا سننا فرمان۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے امر نال پانی چل رہا ہے، کلمے دا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اے ویکھ لینا کلمے دیاں برکتاں نے نا۔ ایک پتلا جہا صحابی، یعنی بڑے پتلے جے جسم والا صحابی، کاتب وحی حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، مصر دا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا جناب، ایک دن جوش آیا، گھوڑے نو اگے بٹھا کر کے اس قلعے دی فصیل دے قریب جا کر کے کہنے نے، او قبطیو اسی تہانوں ایہو جے اللہ دی طرف بلانا چاہنے ہاں، اگر او دا ارادہ ہو جائے اس قلعے نو توڑنے دا، آن کی آن میں یہ قلعہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ایک پل بھر اندر قلعہ تڑک تڑک کر کے ٹوٹ جائے گا۔ بس اتنی گل کہہ کے نا، سبحان اللہ، اتنی گل کہی کہندے نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بس انج اشارہ انگلی کرن دی دیر، کلمے دی برکت ہے نا، خلا جناب بس تھوڑی دیر گزری، اے لفظ کہے کہ سارے دا سارا قلعہ ٹوٹ کے زمین پہ آ گیا۔ کلمے کی برکت، اج دا واز کلمے کی برکت۔ بات لمبیاں نا، کلمہ سکھیا ہی نہیں اسی ہیں، جنہاں نے کلمہ سکھیا ہوا سی نا، یہ داستانہ بڑیاں لمبیاں، اگر میں ایسے عنوان تے واز کرن لگ جاواں ایک دو چار جمعے اندر بات نہیں مکتی۔ ہاں جی اے تے مہینے سال لگ جان گے اسے بات تے کہ کلمے دی برکت والے واز، مگر خلاصتاً اے بات پیش کرنا چاہنا کہ وہ لوگ کیڑے عظیم سن جنہاں نے کلمہ سکھیا ہویا سی۔ اے کاش اللہ سانو بھی کلمہ سکھنے دی توفیق عطا فرما دے۔ سننا ذرا جناب، اللہ دے نیک بندے، امت محمدیہ دے بڑے بڑے جید عالم اور اللہ دے ولی حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ، سب کہو بھی رحمت اللہ۔ اللہ اپنے ولیاں تے کروڑوں رحمتاں نازل فرما، اللہ انہاں دی قبراں نو نور نال منور فرما۔ کتنے عظیم لوگ جڑے اللہ دے ولی نے، اللہ سانو بھی اپنا دوست بنا لے۔ دعا کریا کرو، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ یعنی ایک یہودی راہب نال حضرت بایزید بستانی دا مناظرہ، روز الفائق عربی اس کتاب اندر واقعہ موجود۔ حضرت بایزید بستانی، سب کہو بھی رحمت اللہ علیہ، پھر کہو ایک باری رحمت اللہ علیہ۔ یہودیاں دی عید والے دن یہودیاں والا لباس پہن کر کے انہاں دی عیدگاہ اندر انہاں دے دیر سامان اندر چلے گئے۔ انہاں دا بڑا جڑا راہب سی، ویسے بڑے بڑے جید عالم موجود اور بڑی دنیا کٹھی ہوئی ہوئی، لکھاں دے اصحاب نال مجمع، کہ بڑا سب تو بڑا عالم اور راہب وہ عید پڑھان واسطے، عید دے خطبے واسطے، خطاب تقریر واسطے اٹھیا، منبر تے کھڑا ہویا، مگر اللہ دا کرنا اے دی زبان چپ ہو گئی، زبان چو بولیا نہیں جا رہا۔ کی ہو گیا؟ کی گل ہے؟ کی بات ہے؟ کیا کیا ہون لگ گئی؟ لوگ شور مچان لگ گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ راہب کہندا ہے مینوں ایویں لگدا ہے جویں اس مجمع اندر کوئی محمدی گھس آیا ہے، کوئی وہابی آ وڑیا جے اس مجمع اندر۔ یہ جڑے سن نا انہاں دے پیروکار، انہاں دے مقتدی کہندے نے جی حضرت سانو حکم فرماؤ اسی انہوں تلاش کر کے قتل کر دئیے، لیکن راہب کہندا نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں، اسی حجت پوری کر لئیے، او دے نال گل کر لئیے تے اے بات اندر بات ویکھی جائے گی۔ جناب لوگ تلاش کرن لگ گئے، ادھر ادھر ویکھ رہے ہیں، پورے مجمع ایک دوسرے دی طرف نگاہ اٹھیاں، لیکن تلاش کریا حضرت بایزید بستانی نہیں مل رہے، لب نہیں رہے، کیوں جو انہاں جیسا کسی نو کی پتا کون آیا بیٹھا، ہر بندہ تو ایک دوسرے نو نہیں جانتا مجمع۔ جناب اے راہب کہندا ہے
اے محمد دی شریعت نو مننے والے، اے اللہ وہاب نو منن والے وہابی، اے ترجمہ ایویں بنے گا دا۔ ہاں اللہ وہاب ہے تے رب نو منن والا کون ہے؟ ہاں یہ تے بعد وچ ساریاں ہاں جی تڑے بندیاں بنائیاں ہوئیاں نے، صحابہ تو لے کے اج تک اللہ نو مننے والے توحید پرست وہابی نے۔ ہاں جی کہندا او محمدیہ تو اٹھ کے جتھے بھی بیٹھا کھڑا ہو جا، تیرے نال اسی گل کران گے، اگر تو ساڈیاں باتاں دا جواب دے دیتا اسی تیری بات مان لیں گے، اگر تو جواب نہ دے سکیا اسی تینوں پھر قتل کر دیاں گے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے جلدی نال کھڑے ہو گئے، لوگاں دیاں منتظر نگاہاں نو سکون ملیا۔ حضرت با یزید بستامی نے سوالات دی اجازت دے دیتی، ہن راہب نے سوال کرنے شروع کیتے، کہندے نے اے محمدی اللہ والے اے ہو جی چیز دس، اے ہو جی ایک چیز دا پتہ دس جہاں دوسرا نہیں ہے۔ حضرت با یزید جواب اندر کہنے لگے اے ہو جی چیز جہاں ثانی نہیں ہے وہ صرف اللہ دی ذات ہے۔ نالے قرآن پڑھتے رہے، کہندے نے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہو۔ وہ صرف اللہ ہی ہے نا، نالے قرآن پڑھتے ہیں، ہر گل دلیل نال کرتے ہیں، کہنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کلا ہی اللہ ہے نا۔ ہن اے دے بعد راہب کہنے لگیا اے محمدی، کہنے لگیا اے ہو جیاں دو چیزاں دس جنہاں دا تیسرا نہیں ہے نا۔ اتنی گل کرنے دے بعد یعنی ایتھوں تک باتاں پہنچیاں نے نا، اس ویلے فوراً کہنے لگ گئے حضرت با یزید بستامی، کہندے نے اللہ نے فرمایا ہے وہ دن تے رات نے دو چیزاں جنہاں دا تیسرا نہیں ہے۔ ہاں ہاں نالے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ وہ دو چیزاں دن تے رات اللہ انہوں عدل بدل کرتا رہنا ہے، دن گیا تے رات آ گئی، رات گئی تے دن آ گیا، انہاں دا تیسرا نہیں ہے۔ تو اللہ نے بنائیاں کیوں ہے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ لوگاں واسطے یہ بڑیاں عبرتاں نے نا، سمجھن تے بڑیاں بصیرتاں اللہ نے بڑے بصائر رکھے نے نا دے اندر۔ ہن جناب راہب کہنے لگیا وہ تین چیزاں دس جنہاں دا چوتھا نہیں ہے۔ فوراً کہنے لگے عرش تے کرسی تے قلم، اللہ نے انہاں نو سب تو پہلا پیدا فرمایا، اے تین چیزاں عرش اور کرسی تے قلم، یہ دا چوتھا نہیں ہے۔ فوراً کہنے لگے وہ چار چیزاں دسو جنہاں دا پنجواں نہیں ہے نا۔ کہنے لگے وہ چار چیزاں، ایک تورات ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے، چوتھا قرآن ہے۔ چار آسمانی کتاباں جنہاں دا پنجواں نہیں ہے۔ اچھا اچھا کہندا ایہو جی گل دس، ایہو جیاں پنج چیزاں دس جنہاں دا چھواں نہیں ہے، چھ نہیں ہو سکدیاں۔ کہنے لگے ہاں ہاں وہ پنج نمازاں نے ایک دن اندر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اے وقت مقررہ تے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ یہ دے اندر چار نمازاں دا تذکرہ آ گیا، کیوں یا صاحب مفسرین لکھتے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ظہر تو عشاء تک چار نمازاں، وقرآن الفجر،
پنجویں نماز دا ذکر آ گیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فرض 5 نمازاں نے نا، فرمایا انہاں دا 6واں نہیں ہے نا۔ فوراً کہنے لگیا راہب یہو جیاں 6 چیزاں دس جنہاں دا 7واں نہ ہوئے۔ دیکھو سوال ہوں کیڑیاں 6 چیزاں کہدا 7واں نہیں؟ فوراً حضرت بایزید بستامی کہنے لگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ۔ وہ 6 دن نے جنہ اندر زمیناں تے آسماناں نو اللہ نے پیدا فرمایا، وہ 7 نہیں، وہ نہ 5واں ہے نہ 7واں ہے۔ وہ کنے دن نے؟ 6 کنے نو کہندے نے؟ 6 نو۔ 6 عربی کنے کہندے نے؟ کنے نو؟ 6 نو کہندے نے جناب۔ اللہ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا کنے دن اندر فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دنوں میں۔ فوراً راہ بول پیا یہو جیاں 7 چیزاں تے جنا یہو جیاں 8 چیزاں دس جنہ دا 9واں نہیں ہے نا۔ فوراً پہلے کہندے نے یہو جیاں 7 چیزاں دا ذکر کر جنہ دا 8واں نہیں ہے نا۔ فوراً کہنے لگے الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ سبا کنو کہندے نے؟ 7 نو، یعنی اللہ کریم نے آسماناں نو ہیٹھ تے 7 آسمان بنایا، انہاں دا 8واں نہیں۔ فوراً کہندے نے یہو جیاں 8 چیزاں، یعنی 8 چیزاں دسو جنہاں دا 9واں نہ ہوئے۔ فوراً جواب اندر کہنے لگے وہ اللہ دے عرش نو اٹھان والے 8 فرشتے نے۔ وڈے وڈے علماء گھٹنے ٹھیک جاندے نے یہو جے سوالاں دے سامنے، ہاں جی، لیکن اللہ نے کتنی بصیرت عطا فرمائی، کتنا علم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے وہ اللہ دے 8 فرشتے نے جنہاں نے عرش نو چکیا ہوا ہے۔ اے دے اندر دلیل ہے نا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ، وہ 8 فرشتے جنہاں نے جناب اللہ دے عرش نو چکیا ہوا ہے نا، اللہ اللہ اسی ویلے جناب جلدی نال یہ گلاں کردے نے نا۔ فوراً کہندے نے یہو جیاں چیزاں دسو نا کہ جناب 9 چیزاں جنہاں دا 10واں نہیں ہے۔ حیران کیا ترتیب نال، ہاں جی، عجیب ہو رہا ہے بے جڑا سوال۔ وہ آسمانی علوم تو واقف ہے، جڑا جواب سندا ہے دلیل سندا ہے تے خاموش ہو جاندا ہے۔ وہ جاہل نہیں سی، اج کل دے تے ملا جاہل نے نا، ہاں جی، اللہ معافی اللہ اللہ ماشاء اللہ، دلیل ملنے دے باوجود، قرآن دی آیت سامنے آن دے باوجود، حدیث نبی دی سامنے آ جان دے باوجود منن واسطے تیار نہیں ہوئے۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، انہوں پتہ ہے وہ واقف ہے، عالم آدمی ہے، کہ دلیل دینا صحیح دینا ہے کہ میں یہو جیاں 9 چیزاں دسو جنہ دا 10واں نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او جناب حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دیاں او بستیاں نے نا جنہ وچ مفسدین آباد سن نا، اللہ دا قرآن گواہی دینا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ فرمایا او بستیاں 9 بستیاں تسع کہندے نے 9 نو، او 9 بستیاں کہ جڑے لوگ فساد کرنے والے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دیاں او بستیاں جڑیاں 9 سن انہاں دا 10واں نہیں ہے۔ فوراً راہب کہنے لگیا عشرۃ کاملہ، اے دے تو کی مراد ہے؟ یعنی مکمل 10، اے دے تو کی مراد ہے؟ حضرت بایزید کہنے لگے جیڑا بندہ حج تمتع کرے، قربانی ضروری ہے نا، اگر قربانی دی طاقت نہ رکھدا ہوئے، فرمایا او بندہ اس عوض اندر 10 روزے رکھے، او 10 روزیاں تو مراد تلک عشرۃ کاملہ۔ کیسا نالے قرآن پڑھ دے نے کہندے نے فصیام 3 ایام فی الحج، 3 روزے حج دے دن اندر، و7 اذا رجعتم، 7 روزے جدو واپس لوٹ کے گھر آ جاوے، ہن 7 تے 3 تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ کنے ہو گئے؟
10 یہ 10 مکمل ہو گئے نا. اگے کہندے نے جناب او چیزاں 11 چیزاں دسو جنہاں دا جو خدا نے ذکر فرمایا ہے. حضرت بایزید کہنے لگے او 11 حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی سن جنہاں نے اپنے پیارے یوسف بھائی نو تعظیمی سجدہ کیتا ہے نا. قرآن گواہی دیندا ہے خروا لہو سجدا سجدے اندر گر گئے. کہندا او چیزاں دسو جناب 12 چیزاں دسو جنہاں دا 13واں نہیں ہے نا. فوراً حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی شہرا فی کتاب اللہ. وہ 12 مہینے نے جڑے اللہ دی کتاب اندر موجود نے اور اسے تے خاموش ہویا. اگے کہندا یہو جیاں کو چیزاں دسو نا. یعنی اے تے جناب 12 چیزاں دا دس دیتا. اے دے تو مراد 12 مہینے نا. فرمایا یہو جیاں 13 چیزاں دسو جناب جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے نا. کہندے نے او 13 چیزاں جڑیاں حضرت یوسف نے خواب اندر ویکھیاں جناب. کہندے نے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حضرت یوسف علیہ السلام خواب بیان کر رہے ہیں کہ ابو میں 11 ستارے ایک سورج تے دوسرا چاند 11 تے 2 کتنے 13 چیزاں جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے نا. انہاں دا 14واں نہیں ہے. فرماندے نے او دسو نا او یہو جیاں 14 چیزاں دسو نا جنہاں نو اللہ نال کلام کرنے دا شرف حاصل ہویا ہے نا. اچھا یہو جیاں 14 چیزاں فرمایا 7 زمیناں تے 7 آسمان نے. کیوں جی وہ موجود نے. طالب علم بات عرض کر رہے ہیں فوراً قرآن دی آیت پڑھ دینے ثم استوى الى السماء وهي دخان. اللہ نے آسمان بنانے دا ارادہ فرمایا اور اے دھواں ہی دھواں سی نا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. اللہ نے زمین تے آسمان نو آکھیا اے دے اندر 7 زمیناں 7 آسمان مراد لینا. اللہ نے فرمایا آ جاؤ ہمیں خوشی نہ خوشی میرے سامنے مطیع ہو جاؤ نا. اے جناب بخار کر کے زمین تے آسمان اے زمین آسمان نہ کہنے لگے غلطا اتینا آ گئے اللہ تیرے سامنے مطیع فرما بردار ہو کے. اللہ آکڑا نال کیوں آئیے انکاریاں نال کیوں آئے نہ خوشی نال کیوں نہ آئیے. اللہ خوشی خوشی مطیع فرما بردار ہو کر کے آ گیا نا. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو ان لوگاں ان چیزاں نو اپنے نال ہم کلام ہونے دا شرف بخشیا. یہو جی قوم دسو. کون کہندا ہے؟ راہب کہندا ہے حضرت بایزید بستامی نو یہو جی قوم دسو یہو جے لوگاں دا پتہ دسو جنہاں نے جھوٹ بولیا ہوئے مگر جنت اندر گئے ہون. اچھا جھوٹ بولیا ہوئے تے مگر فرمایا کہنے لگے حضرت یوسف دے بھائی جنہاں نے جھوٹ بولیا اپنے ابو کو عشاء دے وقت آئے آگے کہنے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف ان متاعنا فاكله الذئب. ابو اسی دوڑ وچ لگ گئے بھائی نو سان دے کول چھڈ گئے اونوں بگیاڑ آیا تے کھا گئے نا. نال کہندے نے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہندے ابو اسی بھاویں سچے ہی ہاں مگر گل مننی کوئی نہیں. تو ہیں جھوٹے جھوٹے جھوٹ بولیا مگر جنت اندر گئے. اللہ نے معافیاں دیتی ہیں جھوٹ بولن والی قوم مگر جنت وچ گئے. کہنے لگا جی ہن ایہو جی قوم دسو جنہاں نے سچ بولے مگر جہنم اندر گئے. عجیب سوال نے بھائی. کہندے نے یہود و نصارا نے ایک دوسرے دی تکذیب دے بارے انہوں نے سچیاں گلاں کہیاں. یہودی کی کہنے قرآن کہندا ہے وقالت اليهود ليست
النصارى على شيء. یہودی کہندے نے عیسائی کوئی چیز نہیں. سچا کہہ رہے ہیں نا, عیسائی واقعی کوئی چیز نہیں. ادھر قالت النصارى ليست اليهود على شيء. عیسائی کہندے نے یہودی کوئی چیز نہیں. جناب سچی گل ہے نا انہاں دی, یہودیاں دی گل بھی سچی, عیسائیاں دی گل بھی سچی. ایک دوسرے نو جھٹلان دے بارے اندر انہاں نے سچ بولیا مگر جہنم اندر گئے. اگے کہندا ہے جناب کہندا والذاریات ذروا والحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. ان آیتاں دی تفسیر دسو. کہندے نے زاریات تو مراد او ہواواں نے جڑیاں غبار وغیرہ نو اڑاندیاں نے نا. حاملات تو مراد پانی دے بھرے ہوئے بدل نے نا. فل جاریات, جاریات تو مراد پانی وچ نرمی نال چلن والیاں کشتیاں نے نا. اگے کہندے نے فل مقسمات امرا. او مقسمات تو مراد رزق رسانی دی ڈیوٹی دین والے اللہ دے فرشتے نے. رائب بولیا کہندا جناب یہ تے گلاں ہو گئیاں. او کیڑی چیز ہے اللہ نے جدی طرف سانس لین دی نسبت کیتی ہے نا, مگر او دے اندر یعنی روح موجود نہیں لیکن تنفس موجود ہے نا. فرمایا کما قال اللہ تعالی والصبح اذا تنفس. او صبح جڑی ساہ لیندی ہے تنفس موجود ہے, روح موجود, سویر ضرور نہیں موجود. فوراً کہنا ہے اچھا کیڑی قبر جڑی اپنے مدفون نو اٹھا کے پھر دی رہی. حضرت بایزید کہندے نے وہ حضرت یونس علیہ السلام نو نگلنے والی مچھلی ہے. فرمایا فالتقمہ الحوت وهو ملیم, لے کے پھر دی رہی. اچھا فوراً جناب اسی ویلے راہب کہنے لگیا اچھا یہ تے جواب صحیح دیتا ہے نا. ہن اگلی دس وہ کیڑا پانی ہے جڑا نہ آسمان تو ڈگیا نہ زمین چو نکلیا, نہ آسمان تو برسیا نہ زمین چو نکلیا. کی جواب دے گا مولوی کوئی ہے؟ لیکن اللہ دے ولی سن علم نہ اللہ نے عطا فرمایا. کہندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے گھوڑیاں دا پسینہ جڑا کٹھا کر کے شیشی اندر بند کر کے ملکہ بلقیس نو بھجایا سی, وہ پسینہ نہ آسمان چو برسیا سی نہ زمین چو نکلیا سی. ہاں فوراً کہندے نے اچھا جناب یہ تے گل صحیح ہے نا. فرمایا یہو جیاں چار چیزاں دسو نا جڑیاں نہ ماں دے پیٹ چو گزریاں پیدا ہویاں ہون نہ باپ دی پیٹ چو گزریاں ہون. فوراً بایزید کہنے لگ گئے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت اما حوا, حضرت اسماعیل دا میڑا, حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی. چار چیزاں ہیں جی, نہ تے ماں دے پیٹ چو پیدا ہوئیاں کہ نہ باپ دی پیٹ چو گزریاں. اللہ اللہ فوراً جناب کہہ لے یہو جہا خون کیڑا ہے جڑا سب تو پہلے زمین تے بہایا گیا. کہندے نے وہ حابیل دا خون ہے نا, حضرت آدم دے بیٹے حابیل دا جڑا قابیل دے بھائی نے انہوں حابیل نو قتل کر کے زمین تے بہایا, وہ سب تو پہلا خون زمین تے برسنے والا. فوراً کہندے وہ کیڑی چیز ہے جنوں اللہ نے خود ہی پیدا فرمایا, خود ہی انہوں خرید لیا ہے. فرمایا وہ مومن دا نفس ہے نا. اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اچھا کہنے لگے یہو جی آواز دسو کہ جنوں اللہ نے آپ ہی پیدا فرمایا ہے. پھر وہ دی برائی بیان فرمائی. فرماندے نے وہ گدے دی آواز ہے. اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بریاں آوازاں وچوں گدے دی آواز ہے. فوراً کہنے لگے اچھا چلو یہ تے گل ہوئی نا, ہن خدا نے ایک چیز نو پیدا فرمایا ہے. پھر وہ دے بارے سوال بھی کیتا ہے. کیڑی چیز ہے؟ بڑا عجیب سوال. کیا میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا, اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے, حالانکہ پیدا تے اللہ نے کیتا نا. دیکھو فوراً جواب اندر اتنی بات گئی. کہندے نے جناب وہ چار عورتاں کیڑی یعنی بزرگ ترین 4 یا 5 یا 6 عورتاں ساریاں تو بزرگ کیڑیاں نے. کہندے نے حضرت حوا, حضرت آسیہ, حضرت مریم, حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ تے حضرت فاطمہ. کہندے نے کیڑا پہاڑ سب تو افضل ہے نا. حضرت بایزید کہندے نے والطور وکتاب مستور, وہ کوہ تور ہے نا. فوراً کہنے لگے افضل چوپائے کیڑے نے؟ کہنے لگے وہ گھوڑے نے جنہ دیا قسماں اللہ نے کھا دی.